السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہری کرنیں، قصہ نمبر 84، پہاڑوں سے بلند استقامت۔ آج سے 1400 سال پہلے رسالت کی ضیاء پاش کرنی مدینہ منورہ کے افق پر نمودار ہوئی۔ لوگ ظلمت و ضلالت کے عمیق گھڑوں میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ایک قلیل سی مدت میں اسلام کی پرنور شعاعوں سے پورا مدینہ روشن ہو گیا، اور اہل مدینہ کا ایمان اس قدر مضبوط ہو گیا کہ مضبوط اور بھاری چٹان آندھی اور طوفان سے اپنی جگہ سے ہل جائے مگر ان کے ایمان کی اپنی جگہ سے ڈگمگانے کا احتمال نہ تھا، اور نہ ان کا تقویٰ کبھی متزلزل ہوتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہیں۔ چاروں طرف سے صحابہ آپ کو گھیرے ہوئے ہیں اور آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہیں، بالکل ایسے جیسے رات کی تاریکی میں ستاروں کے درمیان خوبصورت چاند سجتا ہے۔ آپ اپنے ساتھیوں کو اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں، ادب و سلیقہ سکھلا رہے ہیں، ان کا تزکیہ فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ مجلس کے اندر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، انصار کے سردار ہیں، علماء اور اولیاء کرام ہیں۔ مجلس دستور قائم ہے، لوگ آپ سے مسائل پر استفسار کر رہے ہیں کہ اتنے میں ایک با پردہ خاتون مسجد کے دروازے سے داخل ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتون کو دیکھتے ہی خاموش ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام بھی بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ خاتون چھوٹے چھوٹے قدموں سے آگے بڑھتے ہوئے اور شرم و حیا کی پیکر بنے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے اور آپ کے سامنے کھڑی ہو کر عرض کرتی ہے، اے اللہ کے رسول، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیں۔ خوف الہی سے معمور اس خاتون کے اقرار جرم کو سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طرز عمل اپنایا؟ کیا آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس پر گواہ رہو؟ کیا آپ نے اسے اقرار جرم کے سبب کسی قسم کی خوشی کا اظہار کیا کہ خاتون نے خود آ کر غلطی کا اعتراف کر لیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، ایسا لگتا تھا کہ چہرہ انور سے خون ٹپکے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ داہنی طرف پھیر لیا اور خاموش ہو گئے، جیسے آپ نے کوئی بات سنی ہی نہ ہو۔ اس خاتون کی پہاڑوں جیسی بلند ہمت پر نگاہ دوڑائیں، کس قدر نیک و پاک باز ہے، کس قدر حریص ہے، اس کا ایمان کتنا مضبوط اور راسخ ہے، اس کے جسم کی رگ رگ میں اور خون کے قطرے قطرے میں ایمان کی خوشبو رچی بسی ہے۔ کیا اس خاتون کو یہ گمان تھا کہ چند پند و نصاحے پر مبنی کلمات اس کی پاکیزگی و طہارت کے لیے کفایت کر جائیں گے، یا چند کوڑے برداشت کرنے پر معاملہ رفع دفع ہو جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ پاکیزگی و طہارت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پتھروں کی بارش سے اس کا جسم چھلنی ہو جائے گا، اس کی چمڑی ادھڑ جائے گی، جسم سے خون کے فوارے نکلیں گے، اور درد و عالم کی تیز لہریں اس کے بدن کے تمام اعضاء کو ایک ایک کر کے توڑ ڈالیں گی۔ اس کا دماغ، آنکھیں، قلب، جگر، اس کے شریانے اور درندے پتھروں سے کچل دی جائیں گی، گوشت جگہ جگہ سے پھٹ جائے گا، ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، اور اس بھیانک تکلیف کا سامنا کرتے ہوئے موت کو گلے سے لگانا ہوگا، جس کے تصور ہی سے پتھر دل انسان کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کس قدر جرأت مند اور بہادر ہے یہ خاتون۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اسلاف میں سے جو نفس امارہ کے اکسانے پر غلطیوں کا ارتکاب کر بیٹھے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر بیٹھے، اس کے باوجود وہ ایمان کے اس قدر اعلیٰ مراتب پر فائز تھے کہ ان کا ایمان آج کے عبادت گزاروں اور زاہدوں سے کہیں زیادہ عظیم اور مضبوط تھا۔ بہرحال ذکر یہ ہو رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوشش فرمائی کہ خاتون اپنی بات سے رجوع کر لے، کیونکہ آپ نے صرف اس کے ایک بار کے اعتراف کی بنیاد پر اسے سزا کی مستحق نہیں سمجھا۔ اس کا یہ ایک بار کا اعتراف ایک شہادت کے مترادف تھا، جبکہ حد زنا کے قیام کے لیے کم از کم 4 شہادات کی ضرورت ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر 3 آدمی شہادت دے دیں اور چوتھا انکار کر دے یا اپنا بیان بدل لیں تو حد ساقط ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر زنا کے نتیجے میں عورت کو حمل ہو جائے تو حد جاری کرنے کے لیے یہ دلیل کافی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے عملی طور پر تجسس کرنے، کسی کے ٹوہ میں لگنے
کان لگا کر کسی کی خفیہ باتیں سننے اور مسلمانوں کے عیوب تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا معاشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتہم فإنہ من اتبع عوراتہم یتبع اللہ عورتہ ومن یتبع اللہ عورتہ یفضحہ فی بیتہ۔ اس زبانی ایمان کا دعویٰ کرنے والوں جن کا دل نور ایمان سے خالی ہے، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو اور نہ ان کے عیوب کی ٹوہ میں پڑا کرو، کیونکہ جو مسلمانوں کے عیوب کی ٹوہ میں پڑے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیوب کی ٹوہ میں لگ جائے گا، اور جس کی عیوب کی ٹوہ میں اللہ تعالیٰ لگ جائے ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا، خواہ وہ گھر کی چار دیوار کے اندر بند ہی کیوں نہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، انک ان اتبعت عورات الناس افسدتہم او کدت ان تفسدہم۔ اگر تم لوگوں کے عیوب کی ٹوہ میں لگو گے تو انہیں خراب کر دو گے یا خرابی کے قریب کر دو گے، کیونکہ جب ان کے عیوب ظاہر ہو جائیں گے تو وہ کھلم کھلا برائی کریں گے۔ اس عورت نے جس کا تعلق گامدیہ قبیلے سے تھا عرض کی، اللہ کے رسول، میری غلطی کی وجہ سے ایک نئی روح دنیا میں آنے والی ہے، میں حاملہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذهبی حتی تضعی طفلکی ثم ارجعی، جاؤ جب تمہارے بچے کی ولادت ہو جائے تب آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس بچے کا کیا قصور، اس لیے خاتون کو واپس جانے کا حکم دیا۔ وہ خاتون چلی گئی۔ جب بچے کی ولادت ہو گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئی۔ اوپر بیان کردہ واقعے میں چند باتیں بطور خاص قابل توجہ ہے۔ مادر رحم کا بچہ کی جان کا تحفظ، زانیہ کے پیٹ میں موجود بچے کو اس کی ماں کے ساتھ قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بچہ معصوم عن الخطا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور آپ حقوق انسانی کو سب سے بڑھ کر جاننے والے اور ان کا تحفظ کرنے والے ہیں۔ خاتون کا کمال صبر کہ وہ ہرگز اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوئی، وہ اتنا عرصہ صبر و تحمل کے ساتھ اجر و ثواب کی امید میں اپنی بات پر قائم رہی۔ غم اور ندامت اس کے قلب و جگر کو کھائے جا رہے تھے، پیشانی کے گرم آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے اور اس کا دل آتش افسوس سے جھلس رہا تھا۔ اس کی صرف ایک خواہش تھی کہ کس طرح گناہوں سے پاک ہو جائے اور جنت کی مستحق بن سکے۔ ارشاد باری تعالی ہے، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اور جب ان اہل جنت سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخش سکے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ مومنین کہتے ہیں، فاغفر اللہم ربی ذنبنا ثم زدنا من عطایاک الجسام۔ اے پروردگار، ہمارے گناہ معاف فرما دے اور اپنی عظیم الشان عنایت سے ہمیں مزید نواز دے۔ لا تعاقبنا فقد عاقبنا فلق اسہرنا جنح الظلام۔ ہمیں سزا مت دے کیونکہ ہمارے گناہوں کے کلک و اضطراب نے ہماری رات کی نیند اڑا کر پہلے ہی ہمیں سزا سے دوچار کر دیا ہے۔ وہ خاتون 9 ماہ تک بچے کا بوجھ اٹھائے رہی۔ جو ہی ولادت کے بعد وہ چلنے کے قابل ہوئی، پہلی فرصت میں اپنے بچے کو کپڑے کے ایک ٹکڑے میں لپیٹے دنیا کے سب سے بڑے امام اور قاضی کی خدمت میں حاضر ہو گئی، اور جو اقرار پہلے کر چکی تھی اس میں تھوڑا سا بھی رد و بدل نہیں کیا بلکہ اسی پر برقرار رہی۔ علاوہ ازیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلانے کے لیے کسی کو بھیجا، نہ کوئی فوجی دستہ ارسال کیا جو اس کے خاتون کو اس کے گھر سے گھسیٹ کر دربار نبوی میں حاضر کرتا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ رکھا تھا۔ وہ خود ہی اپنے نوزائیدہ بچے کو اٹھائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے زنا کے گناہ سے پاک کر دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے بچے کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس معصوم بچے کو دیکھ کر رنج و غم سے تڑپ اٹھا، کیونکہ آپ نہ صرف انسانیت کے لیے سراپا رحمت تھے بلکہ چرند و پرند پر بھی رحیم تھے۔ یہی نہیں کہ بلکہ
اہل علم کے قول کے مطابق کافروں کے لیے بھی آپ سراپا رحمت تھے کہ آپ انہیں عذاب الہی سے بچانے کے لیے تشریف لائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر دامنگیر تھی کہ جب اس خاتون کو سنسار کر دیا جائے گا تو پھر اس کے بعد اس معصوم بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ جب یہ خاتون دنیا سے رخصت کر دی جائے گی تو اس معصوم کی ذمہ داریاں کون سنبھالے گا؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارجعی وارضعیہ فاذا تمیتہ فعودی الیہ، واپس جاؤ اور اس بچے کو دودھ پلاتی رہو، جب اس کا دودھ چھڑا دو تو میرے پاس آنا۔ وہ خاتون اپنے بچے کو گود میں اٹھائے اپنے گھر واپس چلی گئی اور اسے دودھ پلاتی رہی۔ اس دوران اس کے ایمان کا عالم یہ تھا کہ روز بروز اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے دل میں ایمان مضبوط پہاڑ کی طرح مستحکم ہو چکا تھا۔ وہ شوق دیدار الہی میں سرشار تھی اور روز بروز اپنے پروردگار کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس جنت کی جستجو میں طاعت و بندگی کا مجسمہ بن چکی تھی جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے اور جس کے دروازے خالص توبہ کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ جب بچے نے دودھ چھوڑ دیا تو خاتون نے کم از کم وقت میں اسے روٹی کھانا سکھا دیا، پھر اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھمایا اور اسے لے کر خدمت نبی میں حاضر ہو گئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے پاک کر دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون سے بچے کو لے لیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ اس کے بچے کو لے کر اس کے دل کو کھینچ رہے ہیں، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ اللہ کا حکم تھا، نبی عدالت تھی، وہی حق پیش نظر تھا جس پر زندگی کی عمارت استوار ہے۔ حکومت اسلامیہ کا یہی دستور تھا جس نے تمام لوگوں کو مساوی قرار دیا ہے، خواہ عقوبت و سزا کا باب ہو یا گردن زدنی اور حبس و قید خانہ۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یکفل ھذا وہو رفیقی فی الجنۃ کہاتین، کون اس بچے کی کفالت اپنے ذمے لے گا، وہ جنت میں ان دونوں انگلیوں کی طرح میرے ساتھ ہوگا۔ ایک انصاری نے بچے کی کفالت کی ذمہ داری قبول کر لی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس خاتون کے سینے کے برابر گڑھا کھودا گیا اور خاتون کو اس میں کھڑا کر کے گڑھے میں مٹی ڈال دی گئی۔ پھر لوگوں نے اس پر ہر طرف سے پتھروں کی بارش کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بھی ایک پتھر اس کے سر پر مارا جس سے خون کا چھینٹا ان کے چہرے پر آ پڑا۔ حضرت خالد نے اس خاتون کو برا بھلا کہا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی تو فوراً بولے، یا خالد فوالذی نفس بیدہ لقد تابت توبۃ لو تابها صاحب مغسل لغفر لہ۔ چپ رہو اے خالد، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ناجائز ٹیکس وصول کرنے والا بھی ایسی توبہ کرتا تو اس کی بھی مغفرت ہو جاتی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس عورت غامدیہ رضی اللہ عنہا کے اوپر اس کا کپڑا اچھی طرح باندھ دیا گیا، پھر آپ کے حکم سے اس کو سنسار کر دیا گیا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازہ کی نماز پڑھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، تصلی علیہا یا نبی اللہ وقد زنت، اے اللہ کے نبی، آپ اس پر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں حالانکہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینۃ لو سمعتہم وہل جدت توبۃ افضل من ان جادت بنفسها اللہ تعالی۔ اس نے ایسی خالص توبہ کی ہے کہ اگر اسے سرتر باشندگان مدینہ پر تقسیم کر دیا جائے تو ان سب کی بخشش ہو جائے۔ کیا تو نے اس عورت سے بڑھ کر کسی کی توبہ دیکھی ہے جس نے اپنی جان خوشی کے ساتھ اللہ کے لیے قربان کر دی ہو؟ یہ واقعہ کتب حدیث اور کتب سیرت میں صحیح اسناد کے ساتھ مذکور ہے۔ السلام علیکم۔